السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پروردگار نے ہم کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ انسان کے لیے انسان ہونا اپنے آپ میں شرف ہے، لیکن اگر وہ انسان ہو اور شرافت کے باوجود اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا نہ ہو تو وہ شرافت مٹی میں مل جاتی ہے۔ شرافت اگر معیار پہ اترے گی تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہوگا، اس کو جاننا ہوگا، اس کو پہچاننا ہوگا، اور اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے لگے۔ جمعیت علماء کشن گنج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں تک پہنچانے کے لیے، بچے تک پہنچانے کے لیے یہ مقابلہ جاتی پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ اس کا تعلق تعلیم سے ہے، تربیت سے ہے۔ قومیں دنیا میں بہت ہیں اور وہ بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں۔ کبھی قوم بنتی ہے علاقے کی بنیاد پر، کبھی قوم بنتی ہے ذات برادری کی بنیاد پر، کبھی قوم بنتی ہے زبان کے نام پر، کبھی قوم بنتی ہے خاص رنگ پر، اور کبھی قوم بنتی ہے اپنے عقیدے کی بنیاد پر۔ اللہ تعالی نے ہم کو یہ ایمان عطا فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر یہ احسان فرمایا کہ ہمارے لیے راہ عمل متعین کر دی۔ ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اپنی پرابلمز کا سلوشن، مشکلات کا حل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ موجود ہے، راہ عمل موجود ہے، مثال موجود ہے، طریقہ موجود ہے۔ ہماری اس قوم کے بچے بچیاں اگر یہ جان جائیں کہ ان کی پیدائش کا دنیا میں وجود کا مقصد کیا ہے اور ان کی زندگی، میں ابھی چند روز پہلے پڑھ رہا تھا، مولانا آزاد نے کہا اگر کوئی مسلمان یا کوئی قوم کا آدمی فرد اپنے لیے زندگی کی جیتا ہے، اس کی زندگی اپنے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہے۔ تو میرے بچوں کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کی زندگی ملت کے لیے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ جب تک پڑھیں گے نہیں کیسے جانیں گے؟ مولانا
سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی سے پہلے کسی موقع پہ یہ بات فرمائی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے تو مسلمان جان لٹانے کو تیار ہے. یقیناً یہ محبت کی علامت ہے، پہچان. ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شان میں گستاخی ہو یہ برداشت نہیں کر سکتے. پر وہ ایک شکوہ کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ عمل بھی ان کے مطابق کر لو تو لوگ اس کے لیے تیار نہیں. تو آج بچوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے، واقف کرایا جائے. ہماری نسلوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اور ہمارے دل میں ان سے محبت کا ایک قطرہ ڈال دیا. بس ہمارا کام ہو جائے، ایک قطرہ کافی. دوستو، یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ جہد مسلسل کا حصہ ہے، بات اس پہ ختم نہیں ہو سکتی. اپنی نسلوں کو یہ بتانا نہیں ہے صرف کہ وہ کیا تھے، کیا کرتے تھے. یقیناً بتانا تو ہے ہی ہے، لیکن بتانا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ چلانے کے لیے تیار کرنا ہے. ان کا معاملہ دوستوں کے ساتھ کیسا، گھر والوں کے ساتھ کیسا، خاندان والوں کے ساتھ کیسا، دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا، عورتوں کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا. ایک موقع ایسا آیا، غالباً عید کا موقع تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مسجد کی طرف. آپ کے مبارک سماعت میں، کانوں میں یہ آواز آئی کہ کوئی بچہ کہہ رہا تھا کہ میرا باپ ہوتا کاش. تمہیں بھی آج اچھے کپڑے پہنے ہوتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، اس بچے کو کندھے پہ بٹھا لیا، واپس گھر تشریف لے گئے. کہا میری فلاں چادر نکالو. اس کو کاٹا، اس کا کپڑا بنایا، یعنی اوڑھنے کے قابل بنایا. اس بچے کو پھر کندھے پہ بٹھا کے لے کے مسجد تشریف لے گئے. تو جو دوسرے بچے جو سن رہے، جنہوں نے سنا تھا، جس کے ساتھ وہ موجود تھا وہ بچہ، وہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کندھا ملتا بیٹھنے کے. تو یتیموں کا، کمزوروں کا خیال کرنے، اس درجے خیال کرنے، زندہ مثالیں. کسی بات کو لکھ کر کے نہیں فرمایا کہ یہ کرو یہ کرو، کر کے دکھایا. شادیاں کیسی ہوں گی تمہاری، یہ پورا سبجیکٹ ہے. میں نے ریسرچ بیسڈ پیپر تیار کروایا ہے کہ پچھلے 18 مہینوں میں مسلمانوں کی شادیوں پر 2.25 لاکھ کروڑ خرچ ہوئے ہیں. 18 مہینوں میں، 1.5 سال میں مسلمانوں نے اپنی شادیوں پر ضرورت سے زیادہ جو خرچ کیا ہے. کچھ تو خرچ ہوگا ہی، جب شادی ہوگی تو وہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ جو خرچ کیا ہے پورے ملک میں وہ 2.25 لاکھ کروڑ ہے. یہ مسلمانوں کا خرچ ہے. جس کو یہ شکایت ہے کہ اس کے پاس اسکول نہیں ہے، اس کے پاس کالج نہیں ہے، اس کے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں، اس قوم کو جس کو یہ شکایت ہے، اس قوم کے خرچے اور اخراجات کا یہ حال ہے.
اور فکر کرنی چھوڑ دی. تو بات کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم بچوں کی بات کریں. یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو ایسا بنائیں کہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ان کی زبان سے، ان کے کردار سے. آج سب سے زیادہ ضرورت جو ہے بچوں کے کیریکٹر بلڈنگ کی ہے، کردار سازی کی. قومیں میجورٹی سے نہیں بنتی ہیں، معاف کریے گا، یہ ضلع مسلم میجورٹی ضلع ہے. قومیں میجورٹی سے نہیں بنتی ہیں. قومیں اپنی صلاحیت سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے. قوم کی تعمیر ہمیشہ اخلاق سے ہوتی ہے. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تمام انبیاء کے بارے میں، تمام انبیاء کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے. وہ باغ فدق کا قصہ تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا نبی کی وراثت مال نہیں ہوتی، علم. اور علم وہ ہے جو عمل کے لیے ہو. فائدہ بخش بھی وہی علم ہے جو عمل کے لیے ہو. یہ جو علم سکھایا جا رہا ہے اس کوئز کمپٹیشن کے ذریعے، یہ اگر لوگوں کو عمل کرنے کے جذبہ دے جائے تو سمجھیے کامیاب ہو گئے. اور یہ فکر ایک دن کی، سال میں ایک دن کی فکر نہیں ہے، یہ جہد مسلسل کا حصہ ہونا چاہیے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ مہینہ طے ہو جانا چاہیے. اس مہینے میں انعامات تقسیم کر دیے جائیں گے، اور پھر جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، جن کو انعام مل گیا وہ تو بہت اچھے، جن کو نہیں ملا ان کا کیا ہوگا؟ کچھ بچے، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو حصہ لیتے ہیں، انعام نہیں ملتا ان کو. تو دراصل انعام تو یہی ہے کہ آپ کو سیکھ مل گئی، آپ نے اپنے نبی کو پہچاننے کی کوشش کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو پہچانے بغیر، جن کے راستے پہ چلے بغیر آپ نہ قوم بن سکتے ہیں نہ عزت حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، وہ اسپین کی تاریخ کو بھولیے گا مت. وہ پورے یورپ کا گولڈن پیریڈ تھا جب اسپین پر مسلمان ہوتے تھے، اور جب رخصت ہوئے ہیں مسلمان وہاں سے، جب ہوتے تھے تب بھی اور جب رخصت ہوئے ہیں تب بھی وہ مائنورٹی میں تھے. شاندار پیریڈ تھا وہ، لیکن دعوت بند کر دی تھی. انجام یہ ہوا کہ رخصت ہو گئے اسی اقلیت میں رہتے ہو. اقلیت اکثریت کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا میں یہاں یہ بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ضرور تعلیم حاصل کرنی ہے، ضرور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن اپنے کردار کا سودا نہیں ہونے دینا. اگر کردار کی قیمت پر ہم نے تعلیم حاصل کر لی اور کردار چلا گیا ہمارا، ہم کچھ نہیں رہے. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اگر دریا میں موج ہے تو ہے سب کچھ، بیرون دریا نکلا تو کچھ نہیں رہ گیا. کردار چھوڑا، کیریکٹر چھوڑا، اس نے اپنا اخلاق چھوڑا، اپنی تربیت نہیں ہو سکی. میں والدین سے کہا کرتا ہوں، بھائیوں بہنوں، ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، بھائیوں بہنوں، تم
جتنا اپنی پالتو بکری کا دھیان رکھتے ہو کم سے کم اتنا ہی اپنے بچوں کا رکھ لو. قوم تو اتنا بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے. کب جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے, چائلڈ سائیکولوجی کیا ہے, جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نہیں سیکھتے. 12 سال کا ہو گیا بچہ, سلوک اس کے ساتھ 7 سال کے جیسے بچے کا ہو رہا ہے. 14 سال کا ہو گیا تو وہ 10 سال جیسے بچے کا سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ. بھائی اس کے ساتھ ڈیلنگ ٹھیک طریقے سے کرو. تو بچے کی تعمیر قوم کی تعمیر ہے, یہ کھیل نہیں ہے. آپ کے مستقبل کا سوال ہے. آپ کا بچہ, آپ کی قوم کا بچہ آپ کے مستقبل کو طے کرے گا کہ مسلمان کیسے ہونے والے ہیں, وہ باعزت ہونے والے ہیں یا بے عزت ہونے والے ہیں. اس کا فیصلہ یہ بچے کریں, ہم آپ نہیں کریں. گیا ہمارا زمانہ. ہمارے آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو ایسا بنا دیں کہ یہ قوم کا سر اٹھائے. اور اس میں کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے, یہ انڈیویجول ریسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ اجتماعی ذمہ داری ہے پوری قوم کی. یاد رکھیے, اگر ان بچوں پر کام نہیں ہوا تو ہمیں نسلیں معاف نہیں کریں گی. آج یہاں ہم جمع ہیں اور یہ مبارک موقع ہے. اس لیے مبارک ہے کہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہو رہی ہے. اس کو چھوٹی اس لیے کہہ رہا ہوں, کہنے کے لیے بہت بڑی ہے یہ, لیکن یہ چھوٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10% بھی کام نہیں ہوا ہے. 90% بچے باقی ہیں ہمارے, اور پھر چھوڑ کے نہیں دینا ہے انہیں. ایسا نظام بننا چاہیے, آرگنائزیشنل سسٹم کھڑا کیا جانا چاہیے کہ ان بچوں کے ساتھ ریگولر انٹریکشن ہو ہر لحاظ سے. بچیوں کے ساتھ الگ ہو, بچوں کے ساتھ الگ ہو. یہ ضلع قابل ضلع ہے. ایک تو جس صوبے میں ہم کھڑے ہیں, میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جس صوبے میں ہم موجود ہیں بیسٹ پرفارمنس ہر لحاظ سے اس صوبے کے لوگوں نے قائم کی ہے, دینی تعلیم میں بھی, دنیاوی تعلیم میں. تو میں اس بات کے یقین کے ساتھ ہوں کہ کشن گنج سے شروع کی گئی یہ تحریک ابھی تک کسی دوسرے ضلع کی جمعیت نے غالباً نہیں کیا ہے. پورے بہار میں اکیلا ضلع ہے یہ کشن گنج جس نے شروع کیا. جمعیت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. دوسرے اضلاع کو شروع کرنا ہے فوراً, نمبر 1. نمبر 2, کشن گنج کو, اس ڈپارٹمنٹ کو, کشن گنج ضلع کو اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو 24 گھنٹے 12 مہینے کام کرنے والا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے. آپ کو ہر گاؤں سے کوئز کمپٹیشن کروانے ہیں, ہر گاؤں میں, ہر تحصیل میں, ہر قصبے میں, اور پھر ان میں سے سلیکٹڈ لوگوں کو نکال کے یہاں لانا ہے. اور جو سلیکٹ نہیں ہو سکے ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کرنی ہے, ہاتھ پکڑ کے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. ہمارا ہر بچہ ہمارے لیے قیمتی ہے. جس کا نمبر آ گیا وہ بھی, جس کا نمبر نہیں آ سکا وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ محنت اس بچے پہ کرنی ہے جو پیچھے رہ رہا ہے, اس کو آگے لے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو انسان بنا دیا, بچہ بنا کے پیدا کر دیا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور ہے. اتفاق سے وہ اس میں نہیں آ سکا, یہ ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 3rd گریڈ ہے؟ نہیں, اس کے اندر کوئی نہ کوئی قابلیت دوسری موجود ہوگی. اس لیے بچوں کو پکڑ کے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. تو میری یہ کچھ بکھری ہوئی سی باتیں تھی. اللہ تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت عطا فرما دے کہ وہ ہماری زندگی میں محبت جو ہے ریفلیکٹ ہونے لگے. ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. ہمارے جیون میں, ہماری زندگی میں, ہماری لائف میں اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے. زبان سے بولنا کون سا کمال ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں
اگر مجھے یہ تمہیں بتانا پڑے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو کہنا کیا، وہ تو ہمارے ایمان کا اثاثہ ہے، بنیاد ہے. تو ہمارے پاس وہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے، ہمارے پاس بھی، ہمارے بچوں کے پاس بھی، ہمارے معاملات میں، ہماری فیملی میں، خاندان میں، گھر میں، سب جگہ وہ نظر آنی چاہیے. اللہ تعالی ہماری زندگی میں تبدیلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا